بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کر رہا ہوں۔ یہ روحانی اور قرآنی سلسلے کا ولاگ جس سراسر باعث خیر، باعث برکت، باعث ثواب ہے، نور ہدایت بھی۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر میں اپنے اس چینل پر اپلوڈ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور عوام الناس کی تعلیم کے لیے۔ لہٰذا اگر آپ نے اسے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ صدق اللہ العظیم۔ آپ نے سورہ مریم کی آیات مبارکہ 49 تا 53 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب۔ جب ابراہیم علیہ السلام ان سب کو اور اللہ کے سوا ان کے سب معبودوں کو چھوڑ چکے تو ہم نے انہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے اور ان دونوں کو نبی بنا دیا، اور ان سب کو ہم نے اپنی بہت سی رحمتیں عطا فرمائیں اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو بلند درجے کا کر دیا۔ اس قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی کرو جو چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا۔ ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے ندا کی اور راز گوئی کرتے ہوئے اسے قریب کر لیا اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبی بنا کر عطا فرمایا۔ اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی نام وری عطا کی۔ یہ حرف تسلی ہے ان مہاجرین کے لیے جو گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوئے تھے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان سے کٹ کر برباد نہ ہوئے بلکہ الٹے سر بلند و سرفراز ہو کر رہے، اسی طرح تم بھی برباد نہ ہوگے بلکہ وہ عزت پاؤ گے جس کا تصور بھی جاہلیت میں پڑے ہوئے کفار قریش نہیں کر سکتے۔ وہ ایک چیدہ شخص تھا۔ لفظ مخلص استعمال ہوا ہے جس کے معنی خالص کیا ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے شخص تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے خالص اپنا کر لیا تھا، اور رسول نبی تھا۔ رسول کے معنی ہیں فرستادہ، بھیجا ہوا۔ اس معنی کے لحاظ سے عربی زبان میں قاصد، پیغامبر
ایلچی اور سفیر کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور قرآن میں یہ لفظ یا تو ان ملائکہ کے لیے استعمال ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کار خاص پر بھیجے جاتے ہیں، یا پھر ان انسانوں کو اس نام سے موسوم کیا گیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلق کی طرف اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مامور کیا۔ نبی کے معنی ہیں اہل لغت کے درمیان، نبی کے معنی میں اہل لغت کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض اس کو لفظ نبا سے مشتق قرار دیتے ہیں جس کے معنی خبر کے ہیں، اور اس اصل کے لحاظ سے نبی کے معنی خبر دینے والے کے ہیں۔ بعض کے نزدیک اس کا مادہ نبو ہے، یعنی رفعت اور بلندی، اور اس معنی کے لحاظ سے نبی کا مطلب ہے بلند مرتبہ اور عالی مقام۔ اظہری نے کسانی سے عیسائی سے ایک تیسرا قول بھی نقل کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ لفظ دراصل نبی ہے جس کے معنی طریق اور راستے کے ہیں، اور انبیاء کو نبی اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہیں۔ بس کسی شخص کو رسول نبی کہنے کا مطلب یا تو عالی مقام پیغمبر ہے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبریں دینے والا پیغمبر، یا پھر وہ پیغمبر جو اللہ کا راستہ بتانے والا ہے۔ قرآن مجید میں یہ دونوں الفاظ بالعموم ہم معنی استعمال ہوئے ہیں، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی شخص کو کہیں رسول کہا گیا ہے، کہیں صرف نبی، اور کہیں رسول اور نبی ایک ساتھ۔ لیکن بعض مقامات پر رسول اور نبی کے الفاظ اس طرح بھی استعمال ہوئے ہیں جیسے ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں میں مرتبے یا کام کی نوعیت کے لحاظ سے کوئی اصطلاحی فرق ہے۔ مثلا سورہ حج رکوع 7 میں فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا، ہم نے تم سے پہلے نہیں بھیجا کوئی رسول اور نہ نبی مگر۔ یہ الفاظ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ رسول اور نبی دو الگ اصطلاحیں ہیں جن کے درمیان کوئی معنوی فرق ضرور ہے۔ اسی بنا پر اہل تفسیر میں یہ بحث چل پڑی ہے کہ اس فرق کی نوعیت کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قطعی دلائل کے ساتھ کوئی بھی رسول اور نبی کی الگ الگ حیثیتوں کا تعین نہیں کر سکا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کا لفظ نبی کی بنسبت خاص ہے، یعنی ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ بالفاظ دیگر انبیاء میں سے رسول کا لفظ ان جلیل القدر ہستیوں کے لیے بولا گیا ہے جن کو عام انبیاء کی بنسبت زیادہ اہم منصب سپرد کیا گیا تھا۔ اسی کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے جو امام احمد نے حضرت ابو امامہ سے اور حاکم نے حضرت ابو ذر سے نقل کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رسولوں کی تعداد پوچھی گئی تو آپ نے 313 یا 315 بتائی، اور انبیاء کی تعداد پوچھی گئی تو آپ نے 1,24,000 بتائی۔ اگرچہ اس حدیث کی سندیں ضعیف ہیں مگر کئی سندوں سے ایک بات کا نقل ہونا اس کے ضعف کو بڑی حد تک دور کر دیتا ہے۔ ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا۔ کوہ طور کے داہنی جانب سے مراد اس کا مشرقی دامن ہے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر جاتے ہوئے اس راستہ سے گزر رہے تھے جو کوہ طور کے جنوب سے جاتا ہے، اور جنوب کی طرف سے اگر کوئی شخص طور کو دیکھے تو اس کے دائیں جانب مشرق اور بائیں جانب مغرب ہوگا۔ اس لیے حضرت موسیٰ کی نسبت سے طور کے مشرقی دامن کو داہنی جانب فرمایا گیا، ورنہ ظاہر ہے کہ بجائے خود پہاڑ کا کوئی دایاں بایاں رخ نہیں ہوتا۔ حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں تاکہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الایمان نمبر 13۔ فوائد۔ یہ حدیث بھی گزشتہ مفہوم کی وضاحت کے لیے نہایت جامع ہے، کیونکہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے وہی کچھ پسند کرے گا جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے تو وہ ہر معاملے میں دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی ہی کرے گا، اس کی بدخواہی کبھی نہیں کرے گا، اور جب ہر مسلمان اس کردار کو اپنا لے گا تو کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا دشمن اور بدخواہ نہیں رہے گا، بلکہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا ہمدرد، اس کا معاون اور خیر خواہ ہوگا۔ اور جس معاشرے کا یہ حال ہو اس کے خوشگوار اور پرسکون ہونے میں کیا شک و شبہ ہو سکتا ہے۔ کاش کہ مسلمان معاشرے اس سانچے میں ڈھل سکے۔ ابھی آپ سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج سورہ مریم کی آیات مبارکہ 49 تا 53 کی تلاوت، ترجمہ و تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی پیش کی گئی۔ یہ روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت، باعث ثواب روزانہ کی بنیاد پر میں نے اسے اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے پیش کیا، لہٰذا ایک دفعہ پھر درخواست ہے کہ اگر آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر پسند فرمائیں تو دوستوں سے شیئر کر کے، لائک کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ تک اور دوستوں تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ یقیناً آپ کو اس کا دوہرا اجر ملے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء و اقارب، دوستوں احباب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ یہ ولاگ اس دعا پر ختم کرتے ہیں کہ آپ کے اہل خانہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد باد رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔